بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ او والدہا کشفت دجا بجمالہ قرآن باخلاقش گواہ حسرت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخا صلو علیہ وآلہ درود پاک اس سرور کونین پر رسول الثقلین پر رب الحرمین پر جد الحسن والحسین پر صاحب کعبہ کوسین پر آیات مقصد حیات پر فخر موجودات پر وجد تخلیق کائنات پر حامد و محمود پر ناصر و منصور پر مسعود و مقصود پر رحمت للعالمین پر خاتم النبیین پر شفیع المسلمین پر اس تاجدار حرم پر صحابہ کرم پر شفیع الامم پر اس مدنی تاجدار پر آقا نامدار پر اس رب کے پیارے یار پر درود پاک السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے دوستو جنت میں جانے کا آسان طریقہ نہ بتاؤں، جنت میں جانے کا آسان طریقہ نہ بتاؤں بھائی امام فاقہی رحمت اللہ علیہ 8ویں صدی کے محدث آپ روایت نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ کو جنت میں دیکھا گیا، ایک بزرگ کو جنت میں دیکھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ جنت کیسے ملی، آپ کو یہ جنت کیوں ملی؟ بزرگ نے جواب دیا کہ جب بھی پیارے مصطفیٰ پر درود پڑھتا میں زور لگا لگا کر درود پڑھتا، اللہ نے اس کے بدلے مجھے جنت دے دی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بھائی حضور کی ولادت کا جشن منایا کرو، اس میں کوئی بدعت نہیں، کوئی شرک کا فتویٰ لگائے پرواہ کیے بغیر منایا کرو، کیونکہ بھائی یہ بات ہے ساری محبت کی، جب محبت ہو جو گئی پھر کس فتوے سے ڈرنا، پھر کس موت سے ڈرنا، کس فتوے سے ڈرنا؟ بھائی محبت سے پہلے ایک سٹیپ ہوتا ہے جہاں پہ ہاں یا نا کا سوال ہوتا ہے، جب محبت ہو جائے، جب وہ حد کراس ہو جائے پھر ہاں یا نا کا سوال پیدا نہیں ہوتا، صرف ہاں ہی ہاں ہوتا ہے۔ بات حد سے پہلے، ہاں یا نا کا سوال حد سے پہلے، جب محبت کی حد کراس کر گئے، پیارے مصطفیٰ سے محبت ہو گئی، پھر ہاں یا نا نہیں، صرف ہاں ہی ہاں ہونا چاہیے۔ بھائی جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور کے چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا، اس نے جشن منایا، اس نے جشن منایا، اس نے جشن منایا یتیم بھتیجا سمجھ کر، ہم جشن مناتے ہیں اللہ کا لاڈلا محبوب سمجھ کر، اس نے جشن منایا یتیم بھتیجا سمجھ کر، ہم جشن مناتے ہیں اللہ کا لاڈلا محبوب سمجھ کر۔ بھائی حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا، ابو لہب بھی حضور کا سب سے بڑا دشمن ہو گیا، حضور نے فرمایا جتنا تنگ مجھے ابو لہب نے کیا اتنا تنگ مجھے کسی اور نے نہیں کیا۔ بخاری شریف میں حضور کے ایک اور چچا حضرت عباس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا حال ہے تمہارا، ابو لہب کیا حال ہے تمہارا؟ کہنے لگا بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کیونکہ پیارے مصطفیٰ کی گستاخیاں جو کرتا رہا ہوں، میرے دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، لیکن اللہ نے ایک کرم مجھ پہ کیا، جب پیر کی رات آتی ہے میرے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے سفید رنگ کا کچھ نکلتا ہے، میں اسے چوستا رہتا ہوں تو مجھے عذاب کا پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عباس سے پوچھا تجھ پر اللہ نے یہ کرم کیوں کیا، تجھ پر اللہ نے یہ کرم کیوں کیا؟ اس لیے کہنے لگا اس